بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی بڑی عید کا موقع آتا ہے تو کچھ خاص طبقے کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور جو ہے وہ صرف 8 ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر بھینس جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آیا ان کی یہ بات کہاں تک جو ہے وہ صحیح ہے؟ کیا بھینس کی قربانی درست ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھینس جو ہے وہ عجمی جانور ہے، عرب کے اندر یہ نہیں پایا جاتا تھا۔ عرب کے اندر وہی جانور تھے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے اور گائیں ہیں۔ پھر ان کی دو قسمیں جو ہے وہ مذکر اور مؤنث بیان ہوئی ہے، تو یہ ٹوٹل 8 قسم کے ہیں۔ لیکن بھینس جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ عرب کے اندر یہ جانور موجود نہیں تھا، یہ عجمی جانور ہے، اور اس کا نام جو پکارا جاتا ہے عربی کے اندر وہ جاموس ہے، اور جاموس جو ہے یہ ایک عجمی لفظ ہے جو عرب کے اندر عرب کے لغت کی طرف منتقل ہوا ہے، تو اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ وہاں پر یہ جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو اب آیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ آیا یہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جانور حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ حلال ہیں تو پھر اس کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے، اور اگر یہ حلال نہیں ہے تو پھر اس کا دودھ پینا اور اس کے گوشت کو کھانا قربانی کے علاوہ یہ پھر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اگر حرام ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے، تو پھر اس کی دودھ کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے، اور ایسے ہی اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے جیسے باقی جانوروں کا دودھ جو ہے وہ اونٹ کا پیا جاتا ہے، اونٹنی کا، ایسے ہی گائے کا جو دودھ ہے وہ پیا جاتا ہے، اور اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ حلال ہے عام حالت کے اندر بھی اور قربانی کے اندر بھی جائز ہے۔ تو پھر بھینس کا کیسے حرام ہو گیا؟ اور بھینس جو ہے اس کے اوپر امت کے فقہا جو ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہے ان کا اتفاق رہا ہے کہ بھینس جو ہے اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ اجماع سے ثابت ہے، اور جس بات کے اوپر اجماع ہو جائے ٹھیک ہے تو وہ مسئلہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی کے اوپر جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کا ذبح کرنا، تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو ذبح کیا ہے تو وہ اونٹ ہیں جو عربی اونٹ تھا، گائیں ہیں جو عربی گائیں ہیں، بکرا ہے جو عربی بکرا ہے، تو آپ جو یہاں پہ بری صغیر کے اندر کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی عجم کے اندر کر رہے ہیں، تو کیا یہ وہی عربی نسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ والا ذبح نہیں کیا تھا، وہ تو عربی تھا، عربی اونٹنی تھی یا عربی اونٹ تھا، گائے تھی یا بکرا اور بکری تھی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم یہاں پر عجمی بکروں کو اندر ذبح کرتے ہیں، عجمی اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، ایسے ہی گائے کو ذبح کرتے ہیں، تو جیسے اس کی قربانی درست ہے تو اسی طرح بھینس کی قربانی جو ہے وہ بھی درست ہے، اور اس کے اوپر اجماع جو ہے وہ ثابت ہے کہ سارے علماء نے، تمام مسالک کے علماء نے اور تمام فقہاء نے اس بات کے اوپر تصریح کی ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کو انہوں نے گائے کے قسم کے اندر شامل کیا ہے۔ جیسے بکریوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے، عربی بکرا ہے یا فلاں فلاں جگہ کا، ایسی گائیوں کی اقسام ہوتی ہے، تو ایسی ہی یہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کی قسم ہی کے اندر شامل ہے، اور اس کی قربانی جس طرح گائے کی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے لیکن اس کا دودھ جو ہے وہ پیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا گوشت جو ہے کھایا جا سکتا ہے، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے، کہ قرآن کے اندر 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر جہاں پہ 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے وہ قربانی کے جانوروں کے لیے متعین نہیں ہے کہ انہی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقائد کے اوپر رد کر رہے جن کا یہ عقیدہ تھا
کہ فلاں جانور جو ہے حرام ہے ہمارے مردوں کے لیے اور فلاں جانور ہماری عورتوں کے لیے حلال ہے، وہ جو انہوں نے اپنی طرف سے خود ساختہ عقائد بیان کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رد کیا ہے، نہ کہ قربانی کے جانوروں کا تخصیص کیا ہے کہ انہی کی قربانی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، بلکہ وہاں پر تو صرف حلت اور حرمت کا مسئلہ ثابت ہے کہ یہ جانور حلال ہے، اور اس کے علاوہ اس سے اگلا رکوع جو آتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ جو میری طرف وحی کر رہا ہے قرآن، تو اس کے اندر تو میں کسی جانور کو حرام نہیں پاتا، صرف کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جیسے خون کا ذکر کیا ہے اور ایسے ہی جو ہے وہ خنزیر کا ذکر کیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ کہ میں کسی کھانے والے کے اوپر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، تو وہاں پر قربانی کے جانوروں کا تخصیص نہیں ہوا، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خود ساختہ عقائد کے اوپر رد کیا ہے، اور یہ بات ان کو بتائی ہے کہ جو بات تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اس کے اوپر نہ تمہارے پاس کوئی وحی ہے نہ ہی رسول کی کوئی بات ہے، تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو ان جانوروں کو صرف قربانی کے ساتھ خاص کرنے یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ وہ حلال جانور ہیں، اور جیسے حلال جانوروں کی قربانی وہاں پہ جائز ہے 8 قسم میں، تو اسی بینس جو ہیں ان کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ حلال جانور اس کا دودھ پیا جاتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر آپ یہی بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ اجمی بکرے کا دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بکرا ذبح کیا تھا، عربی اجمی اونٹ کا، تو پھر آپ عربی اونٹ لایا کرے، عربی بکرے لایا کرے، عربی گائیں لایا کرے، اس کی قربانی جائز ہوگی، اس کے علاوہ پھر قربانی کیسے جائز ہو سکتی ہے آپ کی؟ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی جو ہے جائز نہیں ہے، جیسے اس کا گوشت حلال ہے اور وہ حلال جانوروں کے اندر شامل ہیں، تو ایسی ہی اس کی قربانی جو ہے وہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، انڈیا کے اندر، وہاں تو گائے کے ذبح کے اوپر پابندی ہے، وہاں تو کہ گائے ذبح کر ہی نہیں سکتا، تو وہاں کے تو سارے لوگ جو ہے وہ بھینس ہی ذبح کرتے، تو آپ وہاں پر فتویٰ لگائے پھر کہ کسی کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر بھی سارے مسلکوں کے لوگ جو ہے وہ گائیں کے بجائے بھینس جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور ان کی قربانی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے اور یہ آپ کو اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا؟ جیسے مولوی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا، آپ کو اللہ نے کیا یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی طرف سے یہ بات بتائیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے گا؟ بلکہ اللہ تو دلوں کے نیتوں کو دیکھتا ہے، اخلاص سے کی ہوئی نیکی اور اخلاص سے کی ہوئی قربانی جو ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے دے گا۔ تو آپ اپنی طرف سے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر نہیں دے گا کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ بکرے ذبح کرتے ہیں وہ بھی عربی بکرے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کو عربی بکرے لانے چاہیے، عربی اونٹ لانے چاہیے، عربی گائیں جا کے ڈھونڈنی چاہیے، تب آپ کی قربانی جائز ہوگی۔ اور آپ کے ہاں تو پھر انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے، مرغی کی قربانی ہو سکتی ہے، تو اتنی بڑی بھینس جو ہے اس کی قربانی کیسے نہیں ہو سکتی؟